دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں بلوچستان کے ایک مظلوم خاندان کی، جس کا تعلق دال بندین جو کہ ضلع چاگی کا دارالحکومت ہے، ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں کے ایک علاقے کلی قاسم سے تھا۔ حفیظ اللہ اس جوان کا نام تھا اور اس کے بھائی کا نام نعمت اللہ ہے، جو انہوں نے مختلف اوقات میں میڈیا سے باتیں کی ہیں۔ حفیظ اللہ کاشتکار، ظاہر خاندان کاشتکار تھا، تو وہ کہیں کاشتکاری کرتے تھے، جہاں بھی ان کا سیٹ اپ تھا، ٹیوب ویل وغیرہ تھا، تو وہاں پر سمجھ لیں کاشتکاری کا سلسلہ روزگار کے سلسلے میں ان کا تھا۔ تو انہیں 30 اگست 2016 کو لا انفورسمنٹ والوں نے اٹھا لیا، گھر سے لے کر چلے گئے، اٹھا لیا، اغوا کر لیا، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں لا انفورسمنٹ کسے کہتے ہیں؟ سادہ لفظوں میں وہ پاکستان کے فوجی ہوتے ہیں، اور جو ظاہر ہے بغیر کسی وجہ بتائے کے لے جاتے ہیں لوگوں کو۔ تو اسی طرح اس کو لے گئے، خاندان چیخ و پکار کرتا رہا، یعنی 2-2.5 سال کے ایفرٹ کے بعد بھی کچھ نہ ہوا، تو باقاعدہ جو بھوک ہڑتالی کیمپ ہے کوئٹہ میں، اس میں اس کی بچیوں نے بھی، اس کے بھائیوں نے، بہنوں، والدین وغیرہ، یعنی جو بھی اس کے خیر خال رشتہ دار تھے، انہوں نے اس میں بھی حصہ لیا، باقی اسی طرح کے اور کیسز کے متاثرین کے ساتھ۔ یعنی یہ تو ایک ذکر ہے، ظاہر ہے وہاں پر بے شمار ایسے لوگ ہیں۔ تو بہرحال وہ بالآخر، یعنی اتنے شروع ہوا کے بعد، رونے دھونے کے بعد، فرام پلر ٹو پوسٹ در بدر پھرتے رہے، بالآخر ایک میجر صاحب نے ان سے رابطہ کیا۔ یعنی اب دیکھ لیں کہ ایک کاشتکار خاندان ہے، کاشتکار دنیا کے کسی بھی کونے پر ہوں، کوئی خوشحال طبقہ نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ ایک دور دراز علاقہ، بلوچستان کا علاقہ پھر بھی، اور وہاں چھوٹا موٹا کاشتکار ہے، اور 68 لاکھ یعنی 68 لاکھ روپیہ میجر صاحب نے ان سے مانگا، بطور رشوت کہہ لیں، تاوان کہہ لیں، گریٹیفیکیشن کہہ لیں، کچھ بھی نام استعمال کر لیں۔ ظاہر ہے ان کا بندہ پھنسا ہوا تھا، اس کو چھڑانے کے وعدے پر، تو پھر اس کو تاوان ہی کہا جائے گا۔ تو ایک غریب کاشتکار اتنے پیسے کیسے اکٹھے کر سکتا ہے؟ انہوں نے یعنی اونے پونے جو بھی ان کے پاس تھا، جائیداد بیچی ہوگی، تھوڑی بہت کوئی زمین بیچی ہوگی، رشتہ داروں سے، دوستوں سے ادھار لیا ہوگا، کسی نے ویسے ترس کھا کے آخر، کیونکہ وہ ویل کنیکٹڈ ایک ٹرائبل سسٹم میں لوگ ہوتے ہیں، سیمی ٹرائبل آپ کہہ لیں، کہ جوائنٹ سسٹم ہے فیملی کا، تو اس میں بھائی بھی سے بھائیوں نے ڈالا ہوگا، کسی انکل سے بات کی ہوگی، کسی نے، یعنی اس طرح کر کے ان غریبوں نے 68 لاکھ روپیہ میجر صاحب کو دیا تاکہ ان کا لخت جگر واپس آ جائے۔ آپ اس کرب کا اندازہ کر سکتے ہیں جو کسی ایسی صورتحال سے متاثر ہوں، لیکن جو متاثر نہیں ہوئے انہیں اس کی شدت کا اندازہ یقیناً نہیں ہو سکتا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا والد گم ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے، کوئی والدین ہیں بوڑھے، ان کا بیٹا گم ہو گیا ہے، بھائی ہیں ان کا جوان بھائی گم ہو گیا ہے، بہنیں ہیں ان کا بھائی ہے، یعنی کتنے رشتہ دار ہیں جو اس چیز سے، اس یعنی غنڈہ گردی سے اور دہشت گردی سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اور پھر اتنے سال ہو گیا، پھر میجر صاحب پیسے بھی لے گئے، لیکن وہ برآمد نہیں ہوئے، ان کو واپس نہیں بھیجا گیا۔ بالآخر دال بندین میں جو سیکیورٹی فورسز کا کوئی بھی ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پر الٹیمیٹلی کسی طریقے سے وہ پہنچے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسی صورتحال میں سیکیورٹی فورسز تک رسائی بھی بڑا مشکل سا کام ہے۔ بہرحال کسی طریقے سے کئی سالوں کی کوشش کے بعد وہ پہنچے، اور یہ وہاں پر بات بتائی، الٹیمیٹلی اس میجر کا کورٹ مارشل ہوا۔ اب یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ کورٹ مارشل اس پیسے لینے کے عمل کی وجہ سے ہوا، کیونکہ بظاہر تو وہ پیسے لے گیا تھا، یا وہی تھا کہ جس نے اغوا بھی کیا تھا، وہی تھا جس نے قتل بھی کیا تھا۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ یعنی جو میڈیا کے حوالے سے، کہ وہ پیسے بے شک اسے نے اٹھایا نہ ہوگا یا قتل نہ بھی کیا ہوگا، تو پیسوں میں براہ راست
وہ ذمہ دار تھا اور موسٹ پروبیبلی وہی کیس بنا، اس کو سزا ہوئی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان غریبوں کے پیسے لوٹائے نہیں گئے، اس کا تو کورٹ مارشل ہوا. ظاہر اسی وجہ سے ہوا نا کہ اس نے پیسے لیے ہیں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی جائیداد سے کرکی کر کے اس کو جرمانہ ہوتا، اسی طرح ان کو کمپنسیشن ملتی کہ جن غریبوں سے ان کا بندہ بھی یعنی اٹھا لیا گیا اور الٹیمیٹلی مار دیا گیا، اس کی میت بھی انہیں نہ ملی اس دوران، ان سے پیسے بھی اینٹھ لیے، تو انہیں ایک تو ظاہر ہے اس کو سزا ہونی چاہیے تھی، شاید اس سے بھی زیادہ سخت، کہ ایک باوردی شخص ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور وہ رینزم لے رہا ہے یعنی اس اسٹیٹ اتھارٹی کو یوز کرتے ہوئے. تو اگر اس نے قتل کیا ہے، اٹھا کے مارنے والا بھی وہ ہے، یعنی یہ بھی بات طے ہونی چاہیے نا، اگر وہ ہے یا جو بھی اور کوئی ہے تو اس سے سزائے موت ہونی چاہیے کہ اس نے ایک جوان شخص کو قتل کیا ہے ناحق. بہرحال یہ اب موضوع سخن ایسے بنا کہ اب ایک میت برآمد ہوئی. چوٹو کوئی جگہ ہے جو دال بندی سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں کے تحصیلدار کو خبر ملی، کوئی اطلاع ملی کہ ادھر کوئی لاش پڑی ہے پہاڑوں میں، اور لاش کا ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا. ظاہر ہے کچھ ہڈیاں ایسی ہوتی ہیں جو ڈیٹیریوریٹ ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، جیسے دانت وغیرہ ہیں. تو کچھ ٹیگ جیسے کپڑوں پر بعض کا درزی لگا دیتے ہیں جہاں سے وہ سلاتے ہیں، اس طرح وہ اس کی شوز جو تھے وہ موجود تھے. تو اس کے بھائیوں نے، اس کے خاندان والوں نے الٹیمیٹلی ان نشانیوں سے اس میت کو پہچانا. ہاسپٹل میں بھی گیا، ظاہر ڈاکٹر صاحب نے یہ اسیس کیا کہ کم و بیش 3 سال پرانی میت ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں اب 2020 ہے، 3 سال پرانی کا مطلب یہ ہے 2017 کی، یعنی 16 میں اغوا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں 1 سال بعد اسے قتل کیا گیا اور وہاں پھینک دیا گیا. اور اس کو ایک اور چیز سے ملائیں، کوئی صاحب ہیں وہ پیزا شیزا بناتے ہیں یا کہیں بنواتے ہیں، وہ 2017 سے 19 تک وہاں پر رہے ہیں، 19 سیکورٹی فورسز کے سربراہ رہے ہیں، کور کمانڈر رہے ہیں. تو ان کی $19,000 میں جو برکتیں پڑی ہوئی ہیں وہ ضروری نہیں ہے ایگزیکٹ اسی کیس سے، یعنی اسی طرح کے کیسوں سے بھی ان میں کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، اگرچہ اور بھی بہت کچھ ہے. تو یعنی ایک میں کنٹیکسٹ میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ظلم و ستم کی حد دیکھیں کہ کوئی یعنی وہاں جو بھی جہاں بھی ہوتا ہے، اب کیا کہا جائے کہ ایسے لوگوں کا خون نچوڑ کے، جیسے یعنی ان کے سربراہان جو امیر عساکر ہیں وہ پاکستان کے سیاسی اور عدالتی نظام کو اور پاکستان کے معاشی نظام کو ابال کے نچوڑ کے اس میں سے ایکسٹینشن کشید کرتے ہیں. جن کے سربراہان ایکسٹینشن کشید اس طرح کرتے ہیں، پارلیمنٹ پر حملے کراتے ہیں، حکومت جو لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل 22 کروڑ لوگوں کی الیکٹڈ حکومت ہے اس کو دھمکیاں دیتے ہیں تختہ الٹنے کی، اور ججوں کے بازو مروڑ کے اپنی محض ایکسٹینشن کشید کرانے کے لیے اور اپنی جتھے داری قائم کرنے کے لیے، پیزا بنانے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں. تو ظاہر ہے میجر صاحبان پھر ان کے یہی کام کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ MRD کی موومنٹ کے دوران بھی سندھ میں 9 بندے ایک میجر صاحب نے قتل کر دیے کسی ایک شخص سے انٹرسٹ لے کر، اس کے دشمنوں کی لسٹ پر اس نے کہا کہ ان بندوں کو مار دو، یہ لے لو، لہٰذا اس نے، لیکن اسے بہرحال الٹیمیٹلی سزائے موت ہوئی. اسی طرح یہاں بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اس قتل کا ذمہ دار ہے، اگرچہ وہاں پر ایسے بہت سارے قتل ہیں لیکن یہ تو ہائی لائٹ اس سینس میں ہو گیا ہے کہ وہ اب برآمد ہوا ہے، میڈیا میں آیا ہے، اس کی ہڈیاں برآمد ہوئی ہیں. تو بہرحال یعنی لواحقین 4 سال جو ہیں وہ خوار ہوتے رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اگر اس نے کوئی جرم کیا تو عدالت میں پیش کرتے. یار عدالتیں کس کام کے لیے ہیں؟ اگر تم نے سمریلی ایگزیکیوٹ کرنے لوگوں کو اٹھا کے، تو یہ عدالت، یہ ٹوپی ڈرامہ، یہ سپریم کورٹ، یہ ہائی کورٹ، ان کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا چاہیے تو یہ تھا کہ ڈیو پروسیس میں اس کا جرم ثابت کیا جاتا، اس کے لواحقین کو پتہ ہوتا ہے یہ جرم ہے، یہ بندہ ہے، یہاں پر قید ہے، اتنی اس کی سزا ہے یا عمر قید ہے یا جو بھی ہے سلسلہ، یہ جرمانہ ہے، تو چلو سمجھ تو آتی. ان کا
یعنی مداوا اب تک شاید وہ زخم جو ہے کسی حد تک ٹیمپر ہو چکا ہوتا، منتمل اس کی شدت کم ہو چکی ہوتی، لیکن 4 سال وہ زخم ہرا رہا، اب ان کی میت ملی، اب ظاہر ہے ایک دفعہ پھر ایسے ہی ہے جیسے آج اسے شہید کیا گیا ہے، اسے قتل کیا گیا ہے، یعنی شہید ہی ہے نا اس سلسلے میں، کہ کوئی بعض لوگوں کے پتہ نہیں کن کن چکروں میں مرتے ہیں تو وہ شہید ہیں، تو یہ بھی شہید ہی ہیں، لہذا یعنی جو اس کے قتل کا ذمہ دار ہے اسے بالکل سزا موت ہونی چاہیے، اور ان کی پیسوں کی ریکوری ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ آج سے کتنے عرصے پہلے پتہ نہیں کتنے ہونے پونے، اگر نارمل حالات میں وہ بیچتے جو کچھ انہوں نے بیچا ہوگا یا اس کے رشتہ داروں نے، تو وہ 68 لاکھ کی جگہ ہو سکتا ہے وہ اس کی ڈبل ہوتا، لیکن اس وقت کیونکہ انہیں تھریٹ تھی، زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے ہونے پونے بیچا۔ یعنی کچھ لوگ ہیں کہ انہیں اسی طرح پیسوں کو یعنی پیزائز کر رہے ہیں، کمرشلائز کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بابا جونز تو یا باجا جونز، اس کی ایک جو فرنچائز ہے اس پر کم و بیش 2.5 لاکھ سے اوپر کا ڈالر کا آتا ہے، تو اس کا 10-12% ہی بنتا ہے یار۔ اتنے جو پیسے ہتھیاتے ہو یا حکومت سے بھی لے کر پتہ نہیں کہاں کہاں لگاتے ہو، حکومتوں کا تخت توڑنے اور اپنے پینافلیکس لانے میں کہ جانے کی باتیں جانے دو جی، تو انہی میں سے 10% ہی بنتا ہے یار کسی ایک فرنچائز کا، تو انہیں دے دیں مسکینوں کو، غریبوں کو۔ تو بہرحال یہ ظلم ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم جب سوچتے ہیں مطیع اللہ کو، انعام الرحیم ایڈوکیٹ کو، یا کرنل ریٹائرڈ صاحب جو ہیں، یا جو ریسنٹ ساجد گوندل صاحب ہیں، یقین کریں یہ تو بہت ہی خوش قسمت ہیں، بہت ہی، کیا ہوا چند دن نہیں غائب رہے ہیں نا، تھوڑا بہت چلو مار پھینٹی پھوٹی کھا لی ہوگی، صحیح سلامت واپس اپنی فیملی میں موجود ہیں۔ امیجن کریں اس شخص کا اور اس کے خاندان کا یعنی جو دکھ ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی بندہ فیل کر سکتا ہے جب تک وہ اس عمل سے خود نہیں گزرتا۔ تو قتل بھی ہو گئے، 4-5 سال لاش نہیں ملی تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ملا، جو گھر میں جمع پونجی تھی وہ بھی لے گئے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ اور جب اس کا ذکر کیا جائے تو بعض لوگوں کے 6 پیک کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اس ظالموں، ان لوگوں پر رحم کرو۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس ظلم سے پاکستان کے عوام کو نجات دلوائے، آمین۔ خدا حافظ۔